نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. حضور آئے تو صدق آخری نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا سجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے محترم سامعین، پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انسانیت ایک سرد لاشا تھی جس میں کہیں روح کی ترش، دل کا سوز اور عشق کی حرارت باقی نہیں تھی. الغرض انسانیت کی سطح پر ایک جنگل اگایا تھا جس میں خون خوار درندے اور زہریلے کیڑے تھے، مگر ان آدم ذاتوں میں کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا. شاید نقشہ کھینچتا ہے کہ قتل و غارت میں چالاک ایسے درندے اور جنگل میں بے باک جیسے. میرے محترم سامعین، پھر اس سب جسم کے اندر ایک دم سے گرم خون کی روح دوڑ گئی، نبض میں حرکتیں پیدا ہو گئی، جسم میں جنبشیں پیدا ہو گئی. قدیم سیرت نگار اس کو اپنی زبان میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ کیسے وہ قسم کے منیرے ہلنے لگے اور آتشیں فارس بجھ گئی. مگر حال کا مورخ اس کو کچھ یوں بیان کرے گا کہ انسان کی اندرونی حرکت کی وجہ سے اس کی بیرونی سطح میں اضطراب کی شدت میں کمی آ گئی. میرے محترم سامعین، جب انسانیت پر نزا کا عالم طاری تھا، انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی، تو اس رب دو جہاں نے، اس رب دو عالم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اور رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، جنہوں نے ان کو جہالت سے نکال کر ہدایت کی روشنی فراہم کی. پھر جب میرے آقا کی نظر ابو بکر پر پڑتی ہے تو وہ صدیق اکبر کہلاتا ہے. جب میرے آقا کی نظر عمر پر پڑتی ہے تو وہ فاروق اعظم کہلاتا ہے. جب میرے آقا کی نظر عثمان پر پڑتی ہے تو وہ ذی النورین کہلاتا ہے. جب میرے آقا کی نظر علی پر پڑتی ہے تو وہ شیر خدا کہلاتا ہے. اور پھر جب یہی نظر بلال پر پڑتی ہے، وہ چلتا تو زمین پر ہے مگر اس کے قدموں کی جس کے ساتھ جنت میں محفوظ. میرے محترم سامعین، شاعر حضور کی جماعت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے. عروج ہوا ایسا نصیب تم کو دنیا میں کہ آسمان خود تمہاری رفعتوں میں ناز کرے. میرے محترم سامعین، یہ انقلاب ہے، یہ تبدیلی ہے کہ معاشرہ بدل گیا، تہذیب بدل گئی، ثقافت بدل گئی، کلچر بدل گیا، اور وہ لوگ جو جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے. اور پھر اس انقلاب کے نتیجے میں 1,40,000 کی ایسی جماعت بنی، وہ ایسے نیک بن گئے، وہ ایسے پختہ بن گئے، وہ ایسے قابل بن گئے کہ دنیا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. آخر میں بس اتنا کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ بنائے دل ترانے چھیڑے، کیسے رو کس راہ منڈیروں کو ہلایا جس نے. اور لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں، شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، اور لے کر گزرتی تھی ہدایت علیمہ جس راہ انہیں خار اس راہ کو خوشبو دیا کرتے تھے.